عوامی ایکشن کمیٹی کو عوام میں اتنی پذیرائی کیوں ملی؟ بڑی اہم بات ہے، بالکل یہ بات درست ہے. عوامی ایکشن کمیٹی کو عوام میں بڑی پذیرائی ملی، لوگ ان کے ساتھ جڑے، اور اس پذیرائی ملنے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ حکومت پاکستان ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں، چونکہ ان کے جو دو بنیادی مسائل جو اس کمیٹی کی بنیاد بننے کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ آٹے کا ایشو تھا اور پھر بجلی کا ایشو تھا. تو اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ 48 50 60 روپے تک بھی ایک یونٹ جو ہے وہ جاتی ہے، جبکہ آزاد کشمیر میں اچھا اس میں ایک مزے کی بات آپ کو بتاؤں کہ کچھ چیزیں عوامی ایکشن کمیٹی کے اس وقت کے مطالبات سے بھی آگے بڑھ کر حکومت پاکستان نے حل کی. مثلا بجلی کا جو ایشو تھا، ان کے خیال تھا کہ لوڈ شیڈنگ نہیں ہونی چاہیے اور بجلی کے ریٹ کم ہونے چاہیے، یہ سلیب ختم ہونی چاہیے. پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جس شخص نے بھی یہ سلیب بنائی تھی اس کو انصاف کے کٹہرے میں کھڑا ہونا چاہیے اور یہ لازمی تحقیقات ہونی چاہیے کہ کس نے یہ خرابی کی بنیاد رکھی. پھر دوسری بات یہ تھی کہ جو آٹے کا ایشو بنا اس کی بھی تحقیقات ہونی چاہیے کہ یہ ایشو بنا کیوں تھا. بے شک اس میں ٹائم گزر چکا ہے، لیکن جب تحقیقات کی جاتی ہیں کسی خرابی کی تو بہت پیچھے سے دیکھا جاتا ہے کہ خرابی کی بنیاد کس نے رکھی. ان دو چیزوں کی ایک تو تحقیقات ہونی چاہیے. دوسری بات آپ نے جو پذیرائی کی ہے وہ یہ ہے کہ حکومت پاکستان نے کمال مہربانی کرتے ہوئے آپ کو آٹا 1050 روپے میں دے دیا، جو پاکستان میں ملنے والا جو آٹا ہے اس کی نسبت 50% نہیں بلکہ 70% کم تھا. آج کی ڈیٹ میں بھی اگر آپ جو عام فلور مل سے اگر آپ اوپن مارکیٹ سے آٹا خریدیں تو آپ کو 3000 کا 2700 کا 2800 کا ڈیفرنٹ ریٹس میں ملتا ہے، جبکہ آزاد کشمیر کا یہ جو آٹا ہے یہ آپ کو 1100 میں 1200 میں 1050 میں اس میں ملتا ہے، اور اس آٹے کو ہر جگہ پہنچا کے دیا جاتا ہے. دوسری ایک امپورٹنٹ بات میں آپ کو بتاؤں کہ آزاد کشمیر اور جی بی وہ واحد علاقے ہیں کہ جہاں جو کمپنیاں ہیں وہ پیٹرول اس ریٹ کے اوپر دینے کی پابند ہیں جس ریٹ جو حکومت پاکستان جو ریٹ اناؤنس کرتی ہے. اگر آپ مری چلے جائیں تو وہاں بھی 3-4 روپے اس ریٹ سے آپ کو پیٹرول زیادہ ملتا ہے، ڈیزل زیادہ ملتا ہے. اور ایون دین اگر آپ کے پی کے میں چلے جائیں تو وہاں پہ بھی ریٹ زیادہ ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جو ٹرک کا کرایہ ہے وہ ہمیں خود ادا کرنا پڑتا ہے اور ہم مارکیٹ ریٹ ہمیں ملتا ہے اسلام آباد میں یا پنڈی میں، جبکہ آزاد کشمیر میں اور جی بی میں یہ ذمہ داری بھی حکومت پاکستان نے لی ہوئی ہے. تو جب آٹا اور بجلی سستی ہوئی ابتدائی طور پہ، جب ان کا پہلا لانگ مارچ تھا، یہ بھی دھیر کوٹ پہنچے تھے، تو حکومت پاکستان نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آزاد کشمیر کے اندر جو سیکیورٹی نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا سیکیورٹی کے ذمہ دار ادارے ہیں ان کے ساتھ مشاورت کے ساتھ آزاد کشمیر کے لوگوں کو دے دیا. اور اس کے لیے جو اربوں روپے کی جو سبسڈی تھی وہ حکومت پاکستان نے دی، پھر 23 ارب روپے آزاد کشمیر حکومت کو دیے. تو ظاہر ہے جب آپ کوئی پروٹیسٹ کرتے ہیں اور اس کے جواب میں آپ کو اتنے سارے پیسے مل جاتے ہیں، بنیادی سہولتیں مل جاتی ہیں اور سستی بجلی مل جاتی ہے، تو وہ عوامی ایکشن کمیٹی کی بنیادی طور پر پذیرائی کا باعث بنا. اب میں یہاں ایک اضافہ کروں گا کہ جہاں تک سستے آٹے کی بات ہے تو جو سستا آٹا آزاد کشمیر میں اس وقت دیا جا رہا ہے، جتنے لوگوں کو دیا جا رہا ہے اس سے زیادہ کرپشن مل مالکان اس کے اندر کر رہے ہیں اور ان کا بوجھ بھی حکومت پاکستان برداشت کر رہی ہے. بجلی کی آپ بات کریں تو جو غریب لوگ 3 روپے بجلی یونٹ اس وقت کلیم کر رہے تھے، انہوں نے ہم نے اس وقت جب یہ سستا ہوا تھا تو اس وقت کچھ 4 مہینے کا ہم نے ریکارڈ اکٹھا کیا تو صرف مظفر آباد میں اور میرپور میں 70 کروڑ کے اے سی فروخت ہو چکے تھے. اب جب اتنے کروڑوں کے ہر بندہ جو ہے جب وہ اے سی لگائے گا، کھانے جو ہیں وہ ہیٹر کے اوپر پکائے گا، تو آٹومیٹکلی جو ٹرانسفارمر ہیں جو گریڈ ہیں ان کے اوپر لوڈ پڑے گا. اب انہوں نے آگے مطالبہ کیا کہ ان سارے جو ہمارے گریڈ ہیں اور جو ہمارے ٹرانسفارمر ہیں ان کی مرمتی کے لیے بھی پیمنٹ جو ہے وہ حکومت پاکستان دے، اور حکومت پاکستان نے یہ بات بھی مان لی. تو یہی وجہ تھی کہ جو عوامی ایکشن کمیٹی تھی اس کو عوام میں پذیرائی ملی اور لوگ یہ سمجھنے لگے کہ یہ سارے اقدامات شاید انہوں نے کیے ہیں. حالانکہ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی 10 سے 12 روپے یونٹ تک بات کر رہی تھی، جبکہ جو ملی ہے وہ 3 روپے یونٹ تھی.